رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں مسور کی دال صاف کر رہا تھا تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے ابو الحسن۔ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، فرمائیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ گھریلو کام میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے جسم کے ہر ایک بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں، جس میں دن کے روزے اور رات کی نمازیں شامل ہیں۔ بالکل، آپ یہ سنیے کون فرما رہا ہے؟ یہ مشکل کشا شیر خدا فرما رہے ہیں کہ میں مسور کی دال صاف کر رہا ہوں، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کے گھریلو کام میں مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل اگر شوہر کو بیوی کے ساتھ کام کرتا ہوا دیکھ لیں تو یہ کہتے ہیں کہ جورو کا غلام ہو گیا، یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا۔ آپ کون ہوتے ہو یہ سب کہنے والے؟ اپنے منہ سے صرف وہی الفاظ نکالیں جو بروز قیامت آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی کہ میاں بیوی کسی تیسرے کے کہنے میں آ کر اپنا آپس کا رشتہ خراب کریں، اپنے آپس کے تعلقات خراب کریں۔ دیکھیں، ایک دوسرے کے گھر والوں کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم میاں بیوی کا خود کا اپنا رشتہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے گھر والوں کے کہنے میں آ کر آپس کے تعلقات کبھی خراب مت کریں۔ پھپھو، جانتے پھپھو کون ہوتی ہے؟ تمہارے باپ کی بہن ہوتی ہے۔ وہ باپ جو ساری زندگی تمہیں خوشیاں دیتا ہے، تمہارا مستقبل سنوارتا ہے، تمہاری خواہشات پورا کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس باپ کی بہن ہوتی ہے پھپھو، جس کی تم عزت نہیں کرتے۔ اور اگر تم اپنے پھپھو کی عزت نہیں کر سکتے تو یقیناً تم اپنے باپ کی بھی عزت نہیں کر۔ کہتے ہیں انسان کا سب سے بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، معاف کر دیں اور انہیں بھول جائیں، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی درد ملے، بہت اچھے بننے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے اس زمانے میں۔ کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے؟ تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاؤں میں۔ اللہ، ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں، حل بتائیں۔ تو کہتے ہیں آسان حل ہے، کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے، لیکن ایک شرط ہے، اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو، وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ تو یہ جو جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ شام ہوتے ہی سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں سے قیادت چھین لیتا ہے، اور اکڑ کر نہ چل زمین پر اے انسان، تکبر کرنے والوں سے اللہ عزت چھین لیتا ہے۔